بعد میں خالد نے بھی میری اس اندازے کی تائید کر دی تھی۔ وہ یہ بتانے سے قاصر رہا تھا کہ کیلی اور آئمن کے درمیان کیا رشتہ تھا، مگر میں بڑے مجرموں کے ساتھ پیش آنے والے تجربات کی بنا پر یہ بات سمجھ چکا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی پاکیزہ رشتہ ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر بڑا اور خطرناک مجرم دولت کے انبار لگانے کی دھن میں لگا رہتا ہے، اور یہی ہوس ہر جرم کے محرک بنتی ہے۔ مجرم اپنے بال بچوں کے لیے کالا دھن کماتا ہے۔ اس کی فطری خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگ مصیبت کے سائے تک سے محفوظ رہیں۔ وہ یہ خطرہ مول نہیں لیتا کہ خطرناک مہمات پر انہیں اپنے ساتھ لیے پھرتا رہے۔ مجھے یقین تھا کہ اگر آئمن عیالدار تھا تو اس کے بیوی بچے کسی امریکی ریاست میں امن و سکون سے پرتعیش زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وہ اپنے حیوانی جذبوں کی تسکین کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کو اپنے ساتھ لیے پھر رہا تھا، جو عام حالات میں اس کی سیکریٹری کے فرائض انجام دیتی تھی اور خلوت میں شاید اس کی خوش ادا داشتہ بن جاتی تھی۔ کیلی سے میری بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ میں نے ان دونوں کے مراسم کے بارے میں جو اندازہ لگایا تھا اس کی بنا پر مجھے امید تھی کہ کیلی اس کی شناخت کے بارے میں بہت کچھ بتا سکے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آئمن اس کے سامنے شب و روز نقاب پہنے رہتا ہو۔ ہم گلشن اقبال میں اپنے گھر والی گلی میں داخل ہوئے تو مجھے دور ہی سے اپنے دروازے کے سامنے جلال کی گاڑی نظر آئی اور میں چونک پڑا۔ اس وقت اس کی آمد خالی از علت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ اسی رات کی پرواز سے اسلام آباد واپس جانے والا تھا۔ ارے، ہمارے گیٹ کے سامنے کس کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے؟ ویرا کی تحیر زدہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے یہ جلال کی گاڑی نظر آ رہی ہے۔ آج کل وہ ہمارے گھر کے کافی پھیرے لگانے لگا ہے، سلطان شاہ نے جواب دیا۔ مجھے شبہ تھا کہ سلطان شاہ مزید کوئی تبصرہ کرے گا، لیکن اس نے اپنی بات آگے نہیں بڑھائی۔ اس دوران میں ہمارا اور جلال کی گاڑی کا درمیانی فاصلہ کم ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ قدر توقف کے بعد پھر بول پڑا، جلال نظر نہیں آ رہا، گاڑی میں صرف ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جلال نے اس کے ہاتھ کوئی چیز بھیجی ہو۔ ویرا نے اپنی رائے ظاہر کی۔ کسی خوشگمانی میں نہ رہنا، سلطان شاہ بولا۔ اس نے تمہارے لیے گلدستہ نہیں بھیجا ہوگا؟ مجھے اس کے کسی گلدستے کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ ڈرائیور کو پیغام بھی لا سکتا ہے، ویرا نے چیخ کر کہا۔ جلال شادی شدہ ہے، وہ تمہارے لیے پیغام کیوں بھیجے گا؟ اب تم نے کوئی بدتمیزی کی نا تو میں جھاپڑ مار دوں گی، ویرا نے بجا طور پر برہمی کا مظاہرہ کیا۔ بات وہیں ختم ہوگی کیونکہ اس اثناء میں اول خان اپنی گاڑی جلال کی کار کے پیچھے رک چکا تھا۔ جلال کا ڈرائیور اپنی نشست چھوڑ کر نیچے آ گیا تھا۔ تم کب سے آئے ہوئے ہو؟ میں نے اتر کر جلال کے ڈرائیور سے پوچھا۔ بس ہی کوئی 10-15 منٹ ہوئے ہوں گے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس کا جواب تشنا اور تذبذب میں مبتلا کرنے والا تھا۔ میں نے قدر جھجکتے ہوئے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ صاحب کے ساتھ آیا ہوں، ڈرائیور نے اسی اطمینان کے ساتھ کہا۔ صاحب کہاں ہیں؟ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ اندر ہوں گے، میں یہیں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا ہوں، ڈرائیور نے بے چارگی سے بتایا۔ وہ چاروں ہمارے گرد کھڑے حیرت سے یہ باتیں سن رہے تھے۔ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ جلال مکفل گھر میں پہنچ چکا ہوگا۔ ہم تیزی سے آتے میں داخل ہوئے تو گھر کا دروازہ کھل گیا۔ گاڑی رکنے کی آواز سن کر جلال مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ نمودار ہو چکا تھا۔ تم اس وقت یہاں اندر کیسے پہنچے؟ میں نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے متحیر ہو کر پوچھا۔ چند گھنٹیاں بجانے کے بعد اندر سے جواب نہیں ملا تو میں تذبذب میں پڑ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے بتایا، تمہاری گاڑی احاطے میں موجود تھی، یہ امکان بھی نہیں تھا کہ تم چاروں سو گئے ہو۔ پھر میرا خیال اول خان کی طرف ہی گیا تھا، شاید یہ تمہیں ہوا خوری کے لیے لے گئے ہوں گے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرنے کی بجائے پرانی تربیت کا ایک گھر آزمایا اور تمہارے گھر کا تالا جواب دے گیا۔ تم نے بہت اچھا کیا، ویرا محظوظ ہوتے ہوئے بولی۔ اپنائیت اسی کو کہتے ہیں۔ میں نے اپنائیت کا حق محدود پیمانے پر استعمال کیا ہے، جلال نے ہم لوگوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہوئے بتایا۔ تالا کھول کر ڈرائنگ روم میں آیا اور ٹیلی ویژن آن کر لیا۔ میں اپنے پیشے کی وجہ سے پرائیویسی کا سختی سے قائل ہوں۔ میں نے تم میں سے کسی کے کمرے میں نہیں جھانکا، جھانک بھی لیتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے کمروں میں کیا رکھا ہے؟ ویرا نے بے نیازی سے کہا۔ کم از کم تم یہ نہیں کہہ سکتی، جلال نے ہلکا سا کہکا لگا کر کہا۔ لاہور میں تمہاری میزبانی کے دوران میں مجھے تمہارے ہر شوق کا علم ہو چکا ہے۔ لو، وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ سلطان شاہ نے برجستہ ایک مشہور مصرع پڑھا اور دانستہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آج نائٹ کو اس سے تمہاری واپسی ہونی تھی، مگر تم یہاں نظر آ رہے ہو۔ میں نے اصل موضوع چھیڑتے ہوئے بات شروع کی، لیکن جلال نے میری بات درمیان سے اچک لی۔ اندرون خانہ حالات نے بہت تیزی سے کروٹ لی ہے، میری واپسی کا پروگرام ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ متوقع تھا، اول خان بولا۔ فالکن ہاؤس میں جیک اور ڈیلٹا فورس کے 2 کمانڈوز کے مارے جانے کے بعد معاملات نازک رخ اختیار کر گئے ہیں۔ پہلے ایک پیالی کڑک اور کھولتی ہوئی چائے، پھر دوسری باتیں ہوں گی۔ جلال نے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمائش کی۔ غزالہ مہمانداری کے معاملے میں بہت فراخ دل واقع ہوئی تھی، کسی پس و پیش کے بغیر اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن کی طرف چلتی۔
तुम अपनी बात जारी रखो, वीरा ने जलाल से कहा। गजाला को इन झगड़ों और झमेलों से ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मगर अपनी बात शुरू करने से पहले ये जरूर सुन लो कि हम हवाखोरी के लिए नहीं गए थे। अव्वल खान ने दरमियान में दखल अंदाजी की। कुछ देर पहले किसी नामालूम आदमी ने पेट्रोल बहा कर जहांगीर की दुकान को आग लगा दी। बाद में जलती हुई दुकान पर एक चलती हुई कार से फायरिंग भी की गई। ओह, यह हरामजादा आहिनी आसाब का मालिक मालूम होता है, जलाल ने बेसाख्ता कहा। शायद तुम लोग इसी तरफ गए थे। तुम्हारे कपड़ों से जाहिर हो रहा है कि तुम चारों किसी खास तैयारी के बगैर अव्वल खान के साथ निकल खड़े हुए थे। दुकान के साथ ऊपरी मंजिल भी जलकर तबाह हो गई है, मैंने अफसुर्दगी से कहा। कम से कम 2 बच्चे भी झुलसे हैं, उसे अपनी सफाकी की कीमत अदा करनी होगी, जलाल ने सर्द लहजे में कहा और कदरे तवक्कुफ के बाद अपनी बात जारी रखते हुए कहा। अमरीकी सफारतकार इस वाक़े की तफसीलात जानने के लिए सख्त मुस्तरिब हैं। कराची एक वसी शहर है, इनको क्या मालूम कि फाल्कन हाउस में क्या हुआ है, अव्वल खान ने जहरीले लहजे में कहा। इस मामले में सख्त तरीन राजदारी बरती गई है, लेकिन अमरीकी बेखबर नहीं है, जलाल ने कहा। यह बिल्कुल सामने की बात है। आईमैन वहां से पिट कर भागा था, उसने जाते ही अपने आकाओं को खेल बिगड़ने की इतला दी होगी। असल बात यही है और यही उनकी मजबूरी है कि वो आईमैन की दी हुई इतलात का कोई हवाला नहीं दे सकते। वैसे भी तुमको मालूम हो चुका होगा कि अब अमरीकी एजेंसियों ने पाकिस्तान में जासूसी और सुराग रसानी के जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, अव्वल खान ने कहा। आवाज के जरिए डैनी को पकड़ने के लिए माजी में इन्होंने साउंड स्कैनिंग सिस्टम इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की थी। अब वो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आलात भी मैदान में ले आए हैं जो कंक्रीट की दीवारों के पीछे होने वाली सरगर्मियों को देखकर रिकॉर्ड कर सकते हैं, जलाल ने उसकी तायीद में बताया। क्या ये सब मुझे पकड़ने के लिए किया जा रहा है? मैंने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। इनकी नजरों में तुम इस खित्ते में इनके सबसे बड़े दुश्मन हो, मगर ये तैयारियां किसी और समत की निशानदही कर रही हैं। वो पाकिस्तान के कुर्बो जवार में कहीं किसी बहुत बड़ी कार्रवाई का आगाज करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जलाल ने कहा। ईरान को अमरीकी क़यादत अपना सबसे बड़ा दुश्मन तस्वुर करती है, वीरा ने ताई तलब अंदाज में कहा। यह बात पुरानी हो गई। आज की दुनिया में मामलात और तरजीहात में बहुत तेजी से तब्दीली रुनमा होती है। इस वक्त अफगानिस्तान पर इनकी गिरफ्त बहुत तेजी से कमजोर होती जा रही है। वो इस खित्ते से दस्तबरदार होना गवारा नहीं करेंगे, मगर अफगानिस्तान में तो वही लोग हुक्मरान हैं जिनको अमेरिका ने पाला पोसा था, वीरा ने हैरत से सवाल किया। वो अमेरिका की जरूरत थी। रूस को अफगानिस्तान से मार भगाने के लिए उसे हर अस्करी सहारे की जरूरत थी। उसे खुलकर तमाम जहादी कुव्वतों की सरपरस्ती की, इनको जरूरत से ज्यादा माली और जंगी वसाइल मुहैया किए, मजहबी इंतहा पसंदी को हवा दी, और जब अफगानिस्तान में रूस का क्रियाक्रम हो गया तो अमेरिका ने हालात को पुरानी पोजीशन में वापस ले जाना चाहा। उस वक्त तक अस्करी जत्थे तजर्बेकार और खुद कफील हो चुके थे। उन्होंने अमेरिकी बर्तरी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। अब अमेरिका इनका सर कुचलने के लिए किसी बहाने की तलाश में है। इसी के साथ उसने दरपर्दा अपनी भरपूर तैयारियां शुरू की हुई हैं। आने वाले दिन मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे, जलाल ने इख्तिसार के साथ साथ भयानक हालात की निशानदही करते हुए बताया। बाद में जो होगा वो तो होना ही है। इस वक्त ये सारे वसाइल हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, वीरा ने कहा। मैं तुम्हारी इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकता, जलाल ने एतराफ किया। टैनी के साथ इस वक्त हम सब तलवार की तेज धार पर चल रहे हैं। जो डगमगाया वो मारा जाएगा। तुम सरकारी आदमी हो, तुम्हें फिर भी तहफ्फुज हासिल है, वीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। हम भी यारों मददगार बल्कि इश्तिहारी लोग हैं, मारे गए तो कोई रोने वाला भी नहीं होगा। ये ना कहो, जलाल ने तड़प कर जवाब दिया। मैं और मेरी पूरी एजेंसी तुम्हारे साथ है, मैं जानती हूं। वीरा ने हाथ उठाकर उसकी तायद की और बोली, अपनी जाती हैसियत में तुम दिलो जान से हमारे मुआवन और मददगार हो, मगर अपनी सरकारी कुर्सी पर बैठकर तुम वीरा और डैनी के हक में एक लफ्ज भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अमेरिका ने हमें अपना कौमी मुजरिम करार दिया हुआ है। तुम किसी मुजरिम की हमायत नहीं कर सकते। गजाला चाय की ट्याली धकेलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और सबकी तवज्जो उसकी जानिब मफसूल हो गई। वीरा की यह बात मेरे दिल में बैठ गई कि हम मारे गए तो कोई रोने वाला भी नहीं होगा। इस वक्त नशिस्तगाह में कुल 6 नफूस मौजूद थे और वही आपस में एक दूसरे के मुन्नस और गमख्वार थे। इस तादाद में ज्यादा से ज्यादा जहांगीर और सलमा का इजाफा किया जा सकता था। इससे आगे हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता था। गजाला ने बहुत लजीज और जायकादार चाय बनाई थी। इससे ज्यादा मजा वो गर्म सैंडविच दे रहे थे जो उसने उजलत में तैयार किए थे। चाय नोशी के दौरान में अव्वल खान को अचानक ध्यान आ गया और उसने चौंक कर जलाल से पूछा, सरकारी तौर पर अमेरिकी सफारतकार फाल्कन हाउस के वाक़े से बेखबर हैं, तो इस बारे में अपने इस्तराब का किस तरह इजहार कर रहे हैं?
سیاست اور سفارت کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ امریکی قونصل خانے کا سیکنڈ سیکرٹری پچھلے چند گھنٹوں میں ہماری وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری کو 2 مرتبہ گھر فون کر چکا ہے۔ دونوں مرتبہ اس نے کراچی کے حال احوال دریافت کیے ہیں۔ ہمارے انڈر سیکرٹری نے اس سے یہ تو ضرور پوچھا ہوگا کہ کراچی کے حالات کے بارے میں اتنی اسے تکلیف کیوں ہے، میں نے سوال کیا۔ یہ ایک فطری سوال تھا جس کا جواب غیر متوقع نہیں تھا۔ قونصل خانے کے افسر نے بتایا کہ اسے اپنے ذرائع سے دہشت گردی کی کسی بڑی واردات کی منصوبہ بندی کی اطلاع ملی ہے، اس لیے وہ کراچی کے حالات کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہے۔ پھر اسے کیا جواب دیا گیا؟ اول خان نے بے چینی سے اپنی جگہ پر پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ دونوں مرتبہ اسے سرد میری سے آرام کرنے اور بے فکر رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ یہاں کے حالات اور واقعات سے نمٹنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ امریکی یہاں کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ وہ ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑاتے پھریں۔ ویری گڈ، اس کا یہی جواب ہونا چاہیے تھا۔ جلال کا جواب سن کر اول خان خوش ہو گیا۔ مگر یہ ساری رازداری رات بھر کی ہے، میں نے ان کو یاد دلایا۔ اخباری رپورٹر جناتی وسائل رکھتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ لے اڑیں گے اور صبح کے اخبارات میں فالکن ہاؤس کے واقعے کے بارے میں بھانت بھانت کی خبریں آ جائیں گی۔ وہ خبریں نہیں، انفرادی تبصرے ہوں گے۔ سلطان شاہ نے تصحیح کی، جب صحیح خبریں دستیاب نہیں ہوتی تو افواہوں اور کیا سرائیوں سے اخبار کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ اخبارات والے اپنے قارئین کو ہر روز پڑھنے کے لیے نیا مواد فراہم نہ کریں تو چند روز میں ان کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو کر رہ جائے گا۔ خاصی دیر کی خاموشی کے بعد ویرا نے لب کشائی کی۔ اول تو فالکن ہاؤس والا علاقہ شہر سے خاصا الگ تھلگ اور اخباری نمائندوں کی آزادانہ آمد و رفت سے محفوظ ہے۔ اگر کسی کو کوئی سنگن مل بھی جاتی ہے تو اخباری کیا سرائیوں کے تدار کے لیے سوچ دیا گیا ہے۔ جلال نے اپنی چائے کی پیالی خالی کرتے ہوئے جواب دیا، یہ بہت نازک اور حساس معاملہ ہے۔ غیر ذمہ دارانہ کیا سرائیاں تلخیاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس بارے میں بالکل آخری لمحات پر رات کے 2 بجے سب ایجنسیوں کو پریس ریلیز جاری کیا جانے والا ہے۔ 2 بجے کا وقت مقرر کرنے میں کوئی مصلحت ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ بڑے اخباروں کی چھپائی 3:30 بجے تک شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے انہیں پریس ریلیز مل جائے گا، جلال نے کہا۔ کم اشاعت والے چھوٹے اخبارات دیر سے فائنل ہوتے ہیں، اس لیے ان میں تاخیر سے ملنے والی بعض خبریں بھی شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ سب معاملات پولیس اور اطلاعات کے صوبائی محکموں سے متعلق ہیں۔ اس انتظام کے لیے تمہارا کراچی میں رکنا تو ضروری نہیں تھا، میں نے قدرے حرج سے کہا۔ جلال کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ تیر گئی اور اس نے دھیرے سے کہا، اب تم نے کام کی بات کی ہے، میں دیر سے منتظر تھا کہ کوئی کراچی میں میری موجودگی کے بارے میں سوال تو کرے۔ تم پھر خاموش ہو گئے، ویرا نے اسے ٹوکا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مزید کسی سوال کے منتظر ہو۔ میں پوچھ لیتی ہوں کہ اس وقت تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جلال خوش دلی سے ہنس پڑا اور بولا، اب تک جو باتیں ہوتی رہیں وہ کسی نہ کسی طرح تم لوگوں کے علم میں آ ہی جاتی ہیں۔ میرے کراچی میں رکنے اور یہاں آنے کا سبب کچھ اور ہے۔ اخبارات کو پریس ریلیز جاری ہونے تک سارے معاملات جوں کے توں رہیں گے، یعنی فالکن ہاؤس کا قصہ صوبائی حکومت اور مقامی پولیس کی تحویل میں رہے گا۔ 2:30 بجے یہ وفاقی معاملہ بن چکا ہوگا۔ کیا وقت کے اس مخصوص تعین سے کوئی نمایاں فرق پڑے گا؟ اول خان نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ابھی تک امریکی قونصل خانہ معلومات حاصل کرنے کی خفیہ کوششیں کر رہا ہے۔ پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد اخباری نمائندے ان کی طرف دوڑ لگا دیں گے اور ان کو کھل کر بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ان کا سارا دباؤ صوبائی محکموں پر رہے گا۔ جب تک پوری بات کھلے گی ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہوں گے۔ پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد ان کا سیکنڈ سیکرٹری شور نہیں مچائے گا کہ تمہارے انڈر سیکرٹری نے جھوٹ بول کر اس کو ٹالنے کی کوشش کی تھی، ویرا نے پوچھا۔ انڈر سیکرٹری مختار کل نہیں ہوتا، دوسروں کے احکام کا تابع ہوتا ہے، اسے کوئی شکوہ کرنا بے سود ہوگا۔ جلال نے یہ کہہ کر سگریٹ سلگا لی۔ تمہارے قول کے مطابق یہ باتیں بھی کسی نہ کسی طرح ہمارے علم میں آ جاتی، میں نے کہا۔ یہ بات نہیں کھل سکی کہ تمہاری آمد کا اصل مدعا کیا ہے، میں وہی بتانے والا تھا، جلال نے سرمئی دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے پہلی مرتبہ افسوس ہوا ہے کہ لیری حف ماجد یمنی کی دہشت سے مر گیا۔ آج وہ زندہ ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ کیوں گڑے مردے اکھیڑ رہے ہو؟ جو مر گیا اس کا مر جانا ہی بہتر تھا۔ دراصل ہماری ایجنسیوں کے غیر رسمی اجلاس کی آخری فرمائش اسی کی تھی۔ اب میں امریکی نمائندوں کا آف دی ریکارڈ اجلاس بلانے کا ارادہ رکھتا ہوں، جلال نے انکشاف کیا۔ میں اس کی تجویز سن کر ششدر رہ گیا۔ وہ بہت دور کی کوڑی لایا تھا۔ اس کی تجویز کے پورے خد و خال سے واقفیت کے بغیر مجھے اندازہ تھا کہ ایسے کسی غیر رسمی اجلاس میں بہت سے تکلیف دہ سوالات کے جوابات مل سکتے تھے۔ تم کن امریکی نمائندوں کو بلانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے اسے پوچھا۔ جان اسمتھ، جان ایشکوف، لیری ہف اور جیک اسمتھ آنے جانے والے لوگ ہیں۔
جلال نے تمباکو نوشی ترک کر کے جواب دیا۔ ہمارے علم میں ہے کہ کم از کم 3 امریکی ایجنسیوں کے نمائندے باضابطہ طور پر پاکستان میں مقیم رہتے ہیں۔ وہ ادھر سے آئیں گے۔ اپنی طرف سے صرف تم میرا ساتھ دو گے۔ تم بار بار مجھے کیوں ان کے سامنے لانا چاہتے ہو؟ میں نے عاجزی سے پوچھا۔ چپتے ہوئے اور تیکھے سوال ہر شخص کو بر وقت نہیں سوچتے، جلال نے پوری فراخ دلی سے کہا۔ میں نے تمہاری بے رحمانہ جرا پر لیری ہف کی پیشانی پر پسینے کی موٹی موٹی بوندیں پھوٹتی دیکھی تھی۔ تم کو ایک مرتبہ پھر میرا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ ڈھیٹ اور بے شرم قوم ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ ان کا مفاد ہو تو یہ اپنی ماں کو بھی بے دھڑک ہو کر بیچ ڈالیں گے۔ پسینے کی چند بوندوں سے ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ ویرا نے اچانک ہانک لگائی۔ میرے سامنے تم میرے ہم وطنوں کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ڈینی کو اپنے دل کے بڑھاس نکال لینے دو، اول خان نے نرمی سے اسے سمجھایا۔ اس وقت یہ ایک مشہور امریکی سیاستدان کی بات کا جواب دے رہا ہے۔ میں بھی اسے یہی کہہ رہی ہوں کہ انہیں صرف برا نہیں بلکہ بہت برا کہو، ویرا نے ہنس کر کہا۔ انہوں نے اپنے اوپر ایسی گھنونی کی عادت مسلط کر لی ہے جو طاقت کے نشے میں چور ہو کر دنیا بھر میں بنکارتی پھرتی ہے اور عام امریکی کی ذلت اور رسوائی کا سبب بن رہی ہے۔ یہ بات تم ہی کہہ سکتی ہو، ہم نے کہی تو امریکی ہم پر ڈیزی کٹر بم برسا دیں گے۔ سلطان شاہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، فرعون کا وقت پورا ہوتا ہے تو وہ موسیٰ کی پرورش شروع کر دیتا ہے، ویرا نے تلخی سے جواب دیا۔ ابھی جلال نے افغانستان کے بارے میں اپنے جن خدشات کا اظہار کیا ہے، اگر وہ درست نکلو تو تم دیکھ لینا کہ فرعون کی کہانی دہرائی جائے گی۔ امریکہ کے پالے ہوئے عسکری گروہوں میں سے کوئی ایسا دیوزاد ابھرے گا جس کا تصور اقتدار کے امریکی ایوانوں میں بیٹھنے والوں کی نیندیں حرام کر دے گا۔ تم کو سیاست بہت مرغوب ہے، ہر بات کے ڈانڈے اسی سمت میں ملا دیتی ہو۔ اول خان نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ جو لوگ روزگار کی یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی سیاست میں دلچسپی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تم کو معلوم ہے کہ میں بھی غریب الوطن ہوں۔ امریکہ گئی تو اپنے خون کے پیاسوں سے زیادہ دنوں تک نہیں چھپ سکوں گی، وہ مجھے ڈھونڈ کر مار ڈالیں گے۔ ویرا کی ان جذباتی فکروں کے بعد چند لمحوں کی تعزیتی خاموشی ناگزیر تھی۔ اس کی مدفون سلامتی کے احترام میں کچھ دیر تک سب ہی خاموش رہے۔ پھر میں نے وہ سکوت توڑتے ہوئے جلال سے پوچھا، امریکی سفارتکاروں کو وفاق اور صوبے کے چکر میں الجھا کر تم اپنا کوئی کام مکمل کرنے کا ذکر کر رہے تھے؟ تو یہ بات تمہیں یاد ہے؟ میری یاد دہانی پر وہ مسکرا کر بولا، مضبوط حافظہ تمہاری دوسری بڑی خوبی یا خرابی ہے۔ سنی ہوئی کوئی بھی بات تم بہت مشکل سے بھولتے ہو۔ میں نے وہ تذکرہ کیلی کے حوالے سے کیا تھا، تو کیا تم اس کی برین واشنگ کا ارادہ رکھتے ہو؟ میں نے قدرے حیر سے پوچھا۔ یہی سمجھ لو، اس کے ذہن سے آئی مین کا خوف نکال کر اپنی دہشت بٹھانے کا مرحلہ بہت کٹھن ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم سے ڈرے بغیر وہ اپنی زبان نہیں کھولے گی۔ اس وقت ہمارے کھیل کا سارا دار و مدار اسی کے انکشاف پر ہے۔ اول خان نے لکما دیا۔ پولیس والے اسے کچھ نہیں اگلوا سکتے، میری یہ بات کہیں لکھ لو۔ ویرا نے اٹل لہجے میں اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ کہیں لکھنے کی ضرورت نہیں، جلال نے رسانیت سے جواب دیا۔ رات کے 2:30 بجے کیس وفاق کو منتقل ہوتے ہی دونوں قیدی انٹیلیجنس بیورو کی تحویل میں آ جائیں گے۔ دوسرا قیدی کون ہے؟ سلطان شاہ نے بے ساختہ سوال کیا۔ جلال کا جواب سن کر ویرا کے ہونٹ جڑے رہ گئے تھے۔ فالکن ہاؤس کا مقامی چوکیدار بے ضرر اور بے قصور آدمی تھا، اسے صرف بے ہوش کیا گیا تھا، اب وہ بھی پولیس کی تحویل میں ہوگا۔ میں نے اسے بتایا، پھر جلال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج رات 2:30 بجے صدف مینشن آباد ہو جائے گا۔ ہمارے دشمنوں اور حریفوں کی مہربانیوں سے وہ کبھی غیر آباد نہیں رہتا۔ جلال نے انکشاف کیا۔ اس وقت بھی چوپڑا وہاں مقیم ہے؟ چوپڑا؟ میں نے چونک کر پوچھا، وہ وہاں کب آ گیا؟ تم تو آخر تک اس کے اندرون سندھ سفر کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ وہ ہنسنے لگا۔ کراچی سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر اندرون سندھ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ چوپڑا کو وہاں لے جانا یا وہاں سے لانا کون سا مشکل کام ہے؟ پھر بھی انڈین کونسلیٹ والے ہر روز اس سے ملنا چاہ رہے تھے۔ ان کے اسی مطالبے کی وجہ سے تم نے تفتیش کے بہانے اسے کراچی سے دور منتقل کیا تھا۔ وقت کے ساتھ ترجیحات بدلتی رہتی ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، جلال نے بے فکری سے جواب دیا۔ بھارتی اس کے بدن پر تشدد کے نشانات دیکھتے ہی شور مچا دیں گے۔ اول خان نے خدشہ ظاہر کیا۔ بھارتی تو کیا ابھی خود چوپڑا کو بھی علم نہیں ہے کہ اسے کراچی واپس لایا جا چکا ہے؟ ویسے بھی اس پر خفیہ تشدد کیا گیا ہے، اس کا بدن بالکل بے داغ ہے، ہاتھوں اور کولوؤں پر پڑنے والی پشاوری چپلوں کے نیل منتمل ہو چکے ہیں۔ آئی بی کے آدمی ہر کام انصاف اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کرتے ہیں۔ میں آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ انصاف اور قانون کے الفاظ ایک ساتھ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ ویرا اچانک بول پڑی، کیا مانوی طور پر یہ دونوں الفاظ یکساں نہیں ہیں؟ دنیا بھر میں قانون ہی انصاف فراہم کرتا ہے، قانون اندھا ہوتا ہے،
मैंने उसे समझाया। वो शहादतों पर चलता है। 4 झूठे गवाह मिल जाएं तो एक बेगुनाह फांसी के फंदे पर लटक जाता है। शहादत मुयस्सर ना हो तो कातिल को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। मगर इंसाफ अंधा नहीं, दाना और बेना होता है। वो शहादतों पर नहीं, कुदरत के अटल कवानीन पर चलता है। इंसाफ कहता है कि चोपड़ा जैसे पुराने गद्दार के बदन के चीथड़े उड़ा डालो। कानून मुकदमा चलाए बगैर फैसला सादिर नहीं करेगा। हम जैसे लोग इंसाफ के तकाजों पर अमल करते हैं,